سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو بیماریوں اور پریشانیوں سے بچانے کے لیے مستقل ویڈیو کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہے۔ ہم جس سلسلے میں آپ سے بات کر رہے ہیں وہ ہے اوبیسٹی، یعنی کہ موٹاپا، اور اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے پانی کے ذریعے موٹاپے کو کم کیا جا سکتا ہے۔ دہی کے ذریعے آپ اپنے جسم کے پاس سے مادوں کو نکال کے اور اس سے جو ہے نا بہتر صحت اپنی کر سکتے ہیں اور اپنے موٹاپے کو کم کر سکتے ہیں۔ اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ سرخ گوشت اور موٹاپا، یعنی ریڈ میٹ اور اوبیسٹی۔ ایک گوشت پروٹین کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ جسم کی تعمیر میں پروٹین اینٹ کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن کیا ایسے گندے اور ناکارہ اور آلودہ گوشت کا کھانا ضروری ہے؟ خاص طور پر جبکہ قدرت نے پروٹین حاصل کرنے کے لیے اور بہت سے صاف ستھرے ذرائع بھی رکھے ہیں۔ گوشت خوری کے نقصانات، یعنی کہ ریڈ میٹ کھانے کے نقصانات دن بہ دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ خاص طور پر جو ریڈ میٹ ہوتا ہے، یعنی جسے ہم لوگ بڑا گوشت کہتے ہیں، موجود چربی شریانوں کو تنگ اور سخت کر دیتی ہے، خون میں کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، ہائی بلڈ پریشر اور قلب کے عوارض گھیر لیتے ہیں۔ گوشت میں موجود بولی مرکبات کی وجہ سے گٹھیا کی شکایت کا خطرہ لاحق رہتا ہے۔ گوشت کے بڑھتے ہوئے استعمال نے بنی نوع انسان کی صحت پر کیا اثرات رونما کیے ہیں، اس کا کچھ اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب چین کے باشندوں نے حال ہی میں اپنی خوراک کا زیادہ تر حصہ گوشت کو بنایا تو ان کے یہاں موٹاپا، دل کے امراض، بریسٹ کینسر اور ان جیسے دیگر امراض نے جنم لیا۔ امریکہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے محققین کو اس قسم کی بیماریوں کا دنیا کے دیگر ممالک میں بھی علم ہوا ہے۔ چنانچہ اب اس بارے میں تشویش ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کا کیا ہوگا جو جینیاتی طور پر تبدیل کیے گئے نامیاتی جسم، ہارمونز اور اینٹی بائیوٹکس سے بھرپور جانوروں کا گوشت کھاتے رہے ہیں۔ اس کے برخلاف نباتاتی پروٹین یعنی سویابین، دودھ، دہی، دالیں اور پھلیاں وغیرہ ان مضر اجزاء سے پاک ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان نباتاتی ذرائع سے حاصل کردہ پروٹین میں دیگر امراض کے علاوہ کینسر کا مرض نہیں ہوتا، جبکہ جانوروں میں یہ مرض موجود رہتا ہے۔ سرطان، ززا، کلیجی، گردے وغیرہ عام طور پر دیکھنے میں آتے ہیں، جو کہ پھینک دیے جاتے ہیں اور دیگر گوشت مزے سے کھا لیا جاتا ہے، حالانکہ بیمار جسم کے دیگر تمام خلیات بھی بیمار ہی ہوتے ہیں۔ یہ یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی آپ لے کے آئے ہیں گوشت یا کلیجی تو اندر اس کے ایک تھوڑا سا ہوتا ہے اور سفید سفید ہوا ہوتا ہے، تو یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ حصہ نکال دیا، باقی کو کھا لیا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ جب بیماری ہوتی ہے تو پورے جسم میں بیماری ہوتی ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ اگر کبھی آپ کو ایسی چیز کوئی نظر آئے تو فوراً جو ہے نا اس کو پھینک دیں اور اس کو کبھی بھی نہ کھائیں۔ یہ غلط فہمی بہت عام ہو گئی ہے کہ گوشت کی پروٹین ہی قوت بخش ہوتی ہے۔ گوشت نہ ہو تو جسم اپنے خلیات کی مرمت نہیں کر سکتا یا سیلز کی زندگی زیادہ نہیں ہوتی۔ حالانکہ چینی اور جاپانی قومیں صدیوں سے سویابین سے پروٹین حاصل کر رہے ہیں۔ ان میں شریانوں کی سختی، بلڈ پریشر، ڈائبٹیز اور دیگر امراض باقی ممالک کی نسبت بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں۔ تازہ تحقیق کے مطابق سرخ گوشت یعنی کہ جیسے گائے، بھینس، بھیڑ، بکری وغیرہ کا گوشت کھانے سے کھانے والے کے جسم کی بافتوں میں ایک ایسا مالیکیول داخل ہو جاتا ہے جو اسے سرطان کی بیماری یا قلب کے عارضے میں مبتلا کر سکتا ہے۔ پہلے صرف گوشت کے پکانے کے طریقوں کو تنقیدی نظر سے دیکھا جاتا تھا اور ان طریقوں کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا تھا، لیکن اب نئی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ سرخ گوشت ان اسباب کے علاوہ ایک اور طرح سے بھی ان امراض کا سبب بن جاتا ہے۔ شکر کی ایک قسم جس کو انسان کے جسم میں تو پیدا نہیں ہوتی، لیکن یہ گائے، بھیڑ اور دیگر جانداروں کے گوشت میں خوب پیدا ہوتی ہے۔ تجربات سے پتہ چلا ہے کہ شکر کی یہ قسم اگر غذا میں موجود ہو تو آسانی سے جسم کے ٹیشوز اور خون کے سیلز میں جذب ہو جاتی ہے،
چونکہ اس طرح کے مالیکیولز جسم کے اندر قدرتی طور پر تو نقصان نہیں پہنچاتے، کیونکہ ہزاروں برس تک سرخ گوشت کھانے کی وجہ سے انسان نے اس سلسلے میں برداشت کی قوت پیدا کر لی ہے۔ لیکن موجودہ صورتحال میں جبکہ دیگر بیماریاں بھی انسان کے در پہ ہیں، تو اس قسم کی شکر جو کہ جانوروں میں موجود ہوتی ہے، انسان کے جسم کے اندر جمع ہونے والی مقدار کی زیادتی کی وجہ سے طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے کر سکتی ہے۔ برطانیہ کی کینسر ریسرچ سوسائٹی کے ایک ٹیم کے رکن ڈاکٹر جولی شارپ کے مطابق کینسر کے 1/3 کیسز کا تعلق غذا سے ہوتا ہے۔ اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ پھلوں، سبزیوں اور ریشے والی غذاؤں پر مشتمل غذا جس میں چکنائی اور سرخ گوشت کا تناسب بہت ہی کم ہوتا ہے، اس خطرے کو بہت کم کر دیتے ہیں۔ امریکی باشندے گائے کا گوشت بہت شوق سے کھاتے ہیں، وہاں اس کے اثرات پر تحقیق جاری ہے۔ جرنل آف دی امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن کے مطابق بڑا گوشت کھانے سے بڑی آنت کے نچلے بڑے اور آخری حصے کا سرطان ہو سکتا ہے۔ ماضی میں بھی تحقیق دانوں نے گوشت کے زیادہ استعمال سے کینسر کا تعلق ثابت کیا تھا، اور جدید تحقیق بھی اس کی تصدیق کرتی ہے۔ امریکن کینسر سوسائٹی نے تحقیق کی ہے کہ عورتوں اور مردوں کا انہوں نے مطالعہ کیا جن کی عمریں جو ہے 63 برس کی تھیں، یعنی 63 سال کی تھیں، اور بہت زیادہ تقریباً 14-15 لاکھ لوگوں پہ تحقیق کی۔ یہ گوشت کھانے والوں کی سب سے بڑی تعداد ہے جن پر تحقیق کی گئی۔ اس تحقیق کی روشنی میں یہ نتیجہ نکالا گیا کہ جو لوگ گوشت زیادہ کھاتے ہیں ان میں کینسر کا خطرہ جو ہے 30 سے 40% زیادہ ہوتا ہے، عام لوگوں کے مقابلے میں 30 to 40% زیادہ کینسر کا خطرہ ہوتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق مرد اگر یومیہ یعنی کہ روزانہ 3 اونس سے زیادہ گوشت کھائیں تو یہ گوشت خوری کے زمرے میں آتا ہے، جبکہ خواتین 2 اونس سے زیادہ کھائیں تو یہ زیادہ گوشت خوری کہلاتی ہے۔ ہفتے میں 2 روز یومیہ 2 اونس یا اس سے کم گوشت لیکن صحت مند جانور کا گوشت کھایا جا سکتا ہے۔